اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، ایک اور لیکچر کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سلسلہ میں آپ کو اپنے چینل جورس پلانٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ڈسکس کریں گے ٹرائل اور انکوائری اور ان کی جوڈکشن پروسیکیوشن کے سلسلہ میں. تو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو پش کر دیں، پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. تو ویورز، جیسا کہ ہم نے ایف آئی آر کے درج ہونے، اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونے، موڈ آف انویسٹیگیشن، ریمانڈ کے معاملات، ڈسچارج کے معاملات، پولیس ڈائری کے معاملات، اور ملزم کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کے معاملات، اور آخر پر چلان کے معاملات اور دیگر معاملات ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے. تو آج کے معاملات ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ جب چلان پروسیکیوشن برانچ میں جمع ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ دو اور معاملات بھی ہیں کہ پروسیڈنگ فور پروسیکیوشن میں جب کسی ٹرائل میں جوڈکشن کے معاملات کون سے ہوں گے اور کسی انکوائری میں جوڈکشن کے معاملات کون سے ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم ٹرائل اور انکوائری میں ڈفرینس کریٹ کر لیں، ڈفرینس کریٹ کر لیں. آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن سیکشن 4 کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اٹ از دی کلیکشن آف دی ایویڈنس بائی دی پولیس آفیسر. جبکہ جو ہم نے انکوائری کی ڈیفینیشن دیکھی تو اینی پروسیڈنگ بفور دی کورٹ اور مجسٹریٹ فار دی پرپز آف ٹیکنگ اینی ایویڈنس اور اینی پروسیڈنگ. تو اگر مجسٹریٹ کو معاملہ کرے گا، کسی کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے کام کرے گا، کسی معاملہ کی پروسیڈنگ کو ہولڈ کرے گا، تو اس کو ہم انکوائری کہیں گے. جبکہ ٹرائل وہ ہوگا جب پولیس چلان پروسیکیوشن برانچ میں جمع کروا دیتی ہے. چلان پروسیکیوشن برانچ میں جمع کروانے کے ساتھ ہی پروسیکیوشن برانچ جب اس چلان کو باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ کرنے کے بعد، اپروول کے بعد جب اس کو مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیتی ہے، مجسٹریٹ کون سا؟ فرسٹ کلاس آف دا مجسٹریٹ آف دیٹ پولیس اسٹیشن. اس کے پاس جب وہ چلان جائے گا تو وہ مجسٹریٹ پھر اس کے اوپر ایکشن لے گا. کیا ایکشن لے گا وہ بعد والی سیکشنز آئیں گی اس موضوع کے اوپر، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مجسٹریٹ یا تو اس کے اوپر خود کوگنیزنس لے لے گا. اگر اس کے ضمن میں اس کی جوڈکشن میں وہ کوگنیزنس نہیں آتی تو وہ سیشن جج کو وہ معاملہ وہ ریفر کر دے گا. تو ان معاملات کو دیکھنے سے پہلے کہ کس جگہ کے اوپر ٹرائل کا آغاز ہوگا اور کس جگہ کے اوپر انکوائری کا آغاز ہوگا، تو ان سوالات کے جواب سیکشن 177 کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں درج کر دیے گئے ہیں. کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی سیکشن 177 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی انکوائری، کوئی بھی ٹرائل، سیکشن 177 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی انکوائری اور کوئی بھی ٹرائل اس جگہ پر اس کی شروعات ہوگی جہاں پر کوئی جرم واقع ہوا ہوگا. میننگ دیر بائی اگر کسی پلیس کے اوپر کوئی انسیڈنٹ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی اوفینس ہوا، تو ایسی جگہ کی حدود کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ عدالت اس کیس کا اختیار سماعت رکھتی ہیں. وہ عدالت اس کیس کی سماعت، اس کیس کی جوڈکشن کا اختیار رکھتی ہیں. لیکن اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ ڈیفرنٹ ڈویژنز کے اوپر کوئی معاملات ہیں، اب فریقین کے مابین کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ کیسز ڈیفرنٹ ڈویژنز کے درمیان ہیں، تو وہاں کا سیشن جج پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کیس کو کس جگہ کے اوپر وہ کسی ضلع کی حدود میں کوئی جرم کرتا ہے. تو ایسی صورت میں جس ضلع کی حدود میں اس ملزم نے کوئی جرم کیا ہے، تو کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی سیکشن 179 یہ بتاتی ہے کہ اسی ضلع کی حدود میں وہاں کی عدالت وہ کیس کی سماعت کرے گی. اٹ مینس کہ جس ضلع کی حدود میں اس نے جرم کیا، اس ضلع کی متعلقہ کورٹ کے اندر اس کے کیس کی سماعت ہوگی. اب اگلی سچویشن یہ ہے کہ ایک جرم کسی ایک جگہ پر ہوا
اور اس جرم کا ایک حصہ کسی اور جگہ پر ہوا. مثلا ایک جرم دو مختلف پلیسز کے اوپر رونما ہوا. اس کی اگزامپل اگر میں دوں، کرائم ہوا گجرات ڈسٹرکٹ میں، لیکن اس کی ابیٹمنٹ لاہور میں بیٹھ کر کی گئی. تو اب یہاں پر سوال یہ بن گیا کہ اوفینس جو کمٹ ہوا وہ تو ایک گجرات ڈسٹرکٹ میں ہے، لیکن یہاں پر جو ابیٹمنٹ کا اوفینس اسی جرم میں جو کیا گیا وہ لاہور میں کیا گیا. تب کون سی کورٹ اس کیس کا اختیار سماعت رکھے گی؟ چونکہ مین کیس گجرات میں ہے، مین اوفینس گجرات میں ہے، تو جو اس کا ریلیونٹ اوفینس ہوگا وہ بھی ڈسٹرکٹ گجرات کی کورٹ ہی اس کی سماعت کرے گی. تو جہاں پر مین کیس کی اکرنس ہوگی وہاں پر ریلیونٹ اوفینسز کی بھی سماعت بھی وہاں پر ہوگی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ابیٹمنٹ کی سماعت ادھر ہو اور مین کیس کی سماعت ادھر ہو. نہیں، جو ابیٹمنٹ کی سماعت بھی ادھر ہوگی جہاں پر مین جو اکرنس ہوئی ہے، جہاں پر مین وقوع ہوا ہے، اس ضلع کی حدود کے اندر جو متعلقہ کورٹ ہوگی وہ اس کیس کی سماعت کرے گی. اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر ٹھگ کی جرم کی بات کریں، یا مرڈر کے جرم کی بات کریں، یا ڈکیٹی کے جرم کی بات کریں، یا جو گینگ آف ڈکیٹس ہے ان کی بات کریں، تو ایسے کیس کے جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں، وہ کسی بھی ضلع کی حدود سے اگر پکڑے جائیں تو ان کے کیس کی سماعت ادھر ہی ہوگی جس ضلع کی حدود میں انہوں نے وہ جرم کیا. اگر جرم ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا سیکشن 405 اور کرمنل مس اپروپریشن کا سیکشن 403 پی پی سی، اگر ان کے تحت جرم ہے تو اس کی پراپرٹی کو جہاں پر ریٹین کیا گیا، جہاں پر ان جرائم کے تحت پراپرٹی کو ریسیو کیا گیا، تو جس ضلع میں یہ پراپرٹی کو ریٹین کیا گیا، ریسیو کیا گیا، وہاں کی عدالت کے پاس اس کیس کی انکوائری کا بھی اختیار حاصل ہے اور اس کا اختیار سماعت بھی، ٹرائل کا بھی اس کو اختیار سماعت حاصل ہے. میننگ دیر بائی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اور مس اپروپریشن، ان دونوں اوفینسز میں جہاں پر بھی اس کیس سے متعلقہ پراپرٹی کو ریسیو کیا گیا ہو، وہاں پر رکھا گیا ہو، تو جس ضلع میں جرم ہوا اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر وہ پراپرٹی رکھی گئی وہاں کی عدالت کو بھی اس کیس کے اختیار سماعت حاصل ہے. تھیفٹ ہے سیکشن 378 پاکستان پینل کوڈ، یا سٹولن پراپرٹی کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں جس ضلع میں تھیفٹ ہوئی ہے وہاں کی عدالت اس کا اختیار سماعت رکھتی ہے، انکوائری کا بھی، ٹرائل کا بھی. اور جس ضلع میں اس کی پراپرٹی رکھی گئی ہے، ریٹین کی گئی ہے، سٹولن پراپرٹی ریسیو کی گئی ہے، وہاں پر بھی اس کی اختیار سماعت کا اختیار وہ عدالتیں رکھتی ہیں. اگر ملزم نے ایسے ضلعوں سے، ایسی جگہوں سے وہ پراپرٹی حاصل کی ہے، دی ہے، تو پھر مین تو وہی ڈسٹرکٹ ہوگا جہاں پر وہ اوفینس ہوا، وہاں پر اس کا اختیار سماعت ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹولن پراپرٹی اور اس پراپرٹی کو ریٹین اور ریسیو کرنے کی وجہ سے بھی دوسری اضلاع میں بھی اس کا اختیار سماعت حاصل ہو سکتا ہے ان کورٹس کو، لیکن مین جس ضلع میں وہ جرم ہوا وہاں پر. اب کڈنیپنگ اور ابڈکشن کی اگر ہم بات کریں، کڈنیپنگ اور ابڈکشن اگر ہوئی ہے تو نمبر 1، جس ضلع سے کڈنیپنگ اور ابڈکشن ہوئی وہاں کی عدالت ان کا اختیار سماعت رکھتی ہے. نمبر 2، کڈنیپنگ اور ابڈکشن کے ذریعے اگر اس بندے کو، اس ابڈکٹی کو، وہ اس ضلع کی حدود سے لے کر باہر چلے جاتے ہیں، تو جہاں پر وہ لے کر گئے، جہاں پر اس کو کنسیل کیا، جہاں پر اس کو ڈیٹین کیا، جہاں پر اس کو منتقل کیا، تو ان تمام ضلع کی عدالتوں کو اس کا اختیار سماعت حاصل ہے. لیٹ سپوز ایک بندہ اسلام آباد سے اغوا کیا جاتا ہے اور لاہور میں اس کو منتقل کر دیا گیا. اب ابڈکشن والی پلیس آ گئی لاہور، تو وہاں پر اس کو اختیار سماعت حاصل ہوگا. تو اگر اسلام آباد سے اس بندے کو اغوا کیا گیا اور لاہور پر لے کے گئے بذریعہ جی ٹی روڈ، تو لاہور پہنچنے کے لیے
جس جس ضلع کی حدود سے گزرے ان میں جو جو ضلع آتے ہیں، جہلم آتا ہے، گجرہاں آتا ہے، جو جو ضلع آتا ہے، گجرات ہے، گجرانوالہ ہے، مرید کے جو بھی ضلع ہیں، تو اب قانون کیا کہتا ہے؟ سیکشن 181 یہ کہتی ہے کہ جہاں سے اس کو کڈنیپ کیا گیا وہاں کی عدالت اس کا اختیار سماعت رکھتی ہے. جہاں جس ضلع پر اس کو چھپایا گیا، کنسیل کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا، وہاں کے ضلع کی عدالت اس کا اختیار سماعت رکھتی ہے. کنوے کیا گیا، منتقل کیا گیا، یعنی کہ اسلام آباد سے لاہور کے درمیان اس کی منتقلی کے دوران جتنے بھی ضلع آتے ہیں ان ضلع کی ان تمام ضلعوں کو اس کا اختیار سماعت حاصل ہے، جس جس ضلع سے وہ نکل کے گئے ہیں. میننگ دیر بائی کہ ٹریول جہاں پر ہوا، گجرہاں میں گئی، جہلم میں آئی، گجرات میں، گجرانوالہ میں، جس جس ضلع سے اس کا گزر ہوا وہاں کی ضلع کی عدالتوں کو اس کا اختیار سماعت حاصل ہے، ٹرائل کا بھی اور انکوائری کا بھی. تو کڈنیپنگ اور ابڈکشن کے حوالے سے ایک ایکسیپشنل معاملہ بنا دیا گیا کہ جہاں پر وقوع ہوا وہاں پر بھی اس کا اختیار سماعت ہو سکتا ہے، جہاں پر اس کو کنسیل کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا، وہاں پر بھی اس کا اختیار سماعت ہو سکتا ہے. جن عدالتوں کی حدود سے اس کو لے کر جایا گیا ان عدالتوں کی حدود کو بھی اس کا اختیار سماعت حاصل ہے. اب لاہور سے آگے وہ منتقل کر دیتے ہیں کسی اور ضلع میں، فیصل آباد میں، تو اب فیصل آباد کو بھی اس کا اختیار سماعت حاصل ہوگا. تو اس حوالے سے کڈنیپنگ اور ابڈکشن میں تھوڑا سا وسیع معاملات ہیں ان کے اس حوالے سے. اگر سچویشن ایسی ہے کہ جرم ایک ضلع میں سٹارٹ ہوا اور مکمل کسی دوسرے، تیسرے، چوتھے ضلع میں جا کے ہوا، یعنی کہ یہاں پر یہ سین بن گیا کہ اوفینس انسرٹن لیمٹس کے اوپر ہے، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی حدود میں وہ مکمل ہوا. ضلع سے شروع ہوا اور کسی دوسرے، تیسرے، چوتھے ضلع میں جا کے اس کو مکمل ہوا وہ جرم، یعنی کہ یا وہ جرم کچھ ملٹیپل پارٹس کے اوپر مشتمل ہے، یا اس ضلع کی حدود ہی انسرٹن ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس ضلع کی حدود کے اندر یہ وقوع ہوا ہے. ایسی صورت میں جس ضلع کی حدود میں وہ جرم سٹارٹ ہوا پارشلی یا جیسی بھی صورت ہو، جہاں پر جا کے وہ مکمل ہوا، ان سب ضلعوں کو اس کیس کا اختیار سماعت حاصل ہے. جہاں تک جن جن ضلعوں میں وہ اوفینس جاری رہا ان تمام ضلعوں میں سے کسی ایک جگہ پر جا کر بھی اس کیس کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. اس ہر ضلع کو وہ اختیار سماعت حاصل ہے، تمام لوکل ایریاز کو وہ اختیار سماعت حاصل ہے. اگر صورتحال ایسی ہے کہ جو جرم سٹارٹ ہوا وہ سفر کے دوران ہوا، اب سفر کے دوران ہونے کی وجہ سے اب کنفیوزنگ بات ہے کہ کس ضلع کی حدود میں وہ جرم سٹارٹ ہوا، کس ضلع کی حدود تک وہ جاری رہا اور کہاں پر جا کے وہ مکمل ہوا. تو ایسی صورت میں جہاں پر جس ضلع کی حدود سے وہ جرم شروع ہوا وہاں کی عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے، یا جن ضلعوں کی حدود سے وہ گزر کر گئے وہ جرم چلتا رہا ان تمام ضلعوں کی حدود کو وہ اس کیس کا اختیار سماعت حاصل ہے. اور اس کیس کے جرنی یا واوج پر ہونے کی وجہ سے وہاں کی عدالتیں اس کیس کا اختیار سماعت رکھتی ہیں. اگر معاملہ ایسا ہے جیسے ہم نے جو باتیں ڈسکس کی سیکشن 177 سے لے کر 183 تک، کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس کی جوڈکشن کنفیوزنگ ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اوفینس کس ضلع کی حدود میں وقوع پذیر ہوا، تو ایسی صورت میں اس قانون کے ساتھ ساتھ 177 سے لے کر 183 تک جو صورتحال ہے ان کے ساتھ ساتھ اگر کنفیوزنگ میٹر ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایگزیکٹلی کس ضلع کی حدود میں وہ جرم واقع ہوا، میننگ دیر بائی اگر کویشچن ہے کہ ضلع کی حدود کو ڈٹرمن نہیں کیا جا رہا، ضلع کی حدود میں کس ضلع کی حدود کی عدالت کو اختیار سماعت
حاصل ہوگا تو ان سوالوں کو ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سے ضلع کی, یا اگر یہ بھی بات بیچ میں رکھ لیں, اگر کنفیوزنگ میٹر ہے کہ کس ضلع کی عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے, یا ایک سے زائد ضلع والے کلیم کرتے ہیں کہ ان کو اختیار سماعت حاصل ہے, تو ان تمام صورتوں میں ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا ضلع کی کورٹ, لوکل کورٹ اس کیس کا اختیار سماعت رکھے گی, اور ہائی کورٹ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا. یہاں پر ایک یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اگر مختلف عدالتیں جن میں یہ معاملہ ہے اگر سیم ہائی کورٹ کے انڈر ہیں, یعنی کہ ان کو ایک ہی ہائی کورٹ لگتی ہے, تو اگر کویسچن یہ ہے کہ مختلف عدالتیں اس کی کاغذات لے چکی ہیں, تو اگر وہ ایک ہی ہائی کورٹ کے انڈر ہیں تو پھر اس ہائی کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہے کہ وہ کسی ایک کورٹ کو اس کی اختیار سماعت جوڈکشن انٹرسٹ کر دیں, اور باقی عدالتوں میں رزلٹنٹ دی وہ پروسیڈنگ ڈراپ ہو جائے گی. اب اس سلسلے کے ساتھ اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ جو اوفینس کمپلیٹ ہوا اس سلسلے میں مختلف ہائی کورٹس اختیار سماعت رکھتی ہیں, تو مختلف ہائی کورٹس کے اختیار سماعت رکھنے کی وجہ سے وہ معاملہ بھی ہائی کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی, ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر ہی اس کو سالو کیا جائے گا کہ کون سی عدالت, کون سی ایپلیٹ کرمنل جوڈکشن والی عدالت اس کیس کا اختیار سماعت رکھتی ہے. تو ایسی صورت میں ڈائریکشن کی صورت میں باقی تمام عدالتوں میں جو پروسیڈنگ ہوگی, جو کاروائی ہوگی, وہ ڈراپ کر دی جائے گی یا وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گی. سچویشن ایسی ہے کہ جرم پاکستان کی حدود سے باہر ہوا, یعنی جو جرم ہوا, سٹارٹ ہوا, کمپلیٹ ہوا, وہ پاکستان کی حدود سے باہر ہے, وہ سٹیزن آف پاکستان ہے, باہر پاکستان کی سروس کی اسٹیٹ سرونٹ ہونے کی وجہ سے ہے, یا دیگر معاملات کی وجہ سے ہے, ٹرائبل ایریا کے پرسن ہے, یا وہ جرم کسی ایئر کرافٹ پر ہوا, یا وہ جرم کسی شپ پر ہوا لیکن وہ ایئر کرافٹ اور شپ رجسٹرڈ ہے پاکستان میں, تو ان تمام صورتوں میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی سیکشن 188 ہماری رہنمائی کرتی ہے. 188 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ تمام جرائم جو پاکستان کی حدود سے باہر ہوئے ہیں تو ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا کہ جیسا کہ وہ پاکستان کی حدود کے اندر وہ جرائم واقع ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بتا دیا گیا کہ جہاں پر وہ بندہ ملے, تلاش کیا جائے, دیکھا جائے, وہیں پر وہاں کی عدالت اس کیس کا اختیار سماعت رکھتی ہے, اور وہ عدالت اس کا ٹرائل بھی کر سکتی ہے اور اس کی انکوائری بھی کر سکتی ہے. یعنی کہ آؤٹ سائڈ پاکستان سے اگر کوئی جرم ہوا تو اس کا اختیار سماعت پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے. اس کیس کی شروعات پاکستان کی کسی بھی جگہ پر جہاں پر وہ بندہ ملے وہاں پر ہو سکتی ہے. یہ آج کا بیسک لیکچر تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں جہاں پر اسپیسیفکلی اوپن کر دیا گیا مثلا کڈنیپنگ اور ابڈکشن کے معاملات کو, کہ جہاں جہاں تک وہ کڈنیپنگ اور ابڈکشن چلتی رہی وہاں تک تمام عدالتوں کو اختیار سماعت حاصل ہے. پھر کرمنل مس اپروپریشن اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ میں معاملات میں بھی جہاں تک وہ پراپرٹی ہے وہاں, تو ہمیں بہت سارے معاملات میں جن عدالتوں کا اختیار سماعت ہے, جو کاگنیزنس لیں گی, جو جوڈکشن رکھتی ہیں, جو عدالتیں جوڈکشن رکھتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا. جو عدالتیں ٹرائل اور انکوائری کا اختیار رکھتی ہیں وہ ہمیں بتا دیا گیا. تو جو اس کے اگلا لیکچر ہوگا وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہوگا کہ کن معاملات میں مجسٹریٹ کاگنیزنس لے گا, پروسیڈنگ کو سٹارٹ کرے گا, اور کن معاملات میں سیشن جج کارروائی کا آغاز کرے گا. وہ لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے. ہائی کورٹ کی بھی جوڈکشن اسی میں آئے گی, کاگنیزنس اسی میں آئے گی. آج کے لیکچر میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.